بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک صاحب جن کا لباس سفید اور جن کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ کالے، مطلب یہ ہے کہ بالکل نوجوان، اور ہم میں سے کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا، اور وہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے۔ کسی اور جگہ سے سفر کر کے آئے ہیں، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سفر کی تھکاوٹ ان کے اندر نہیں ہے۔ نوجوان، سفید لباس اور اجنبی آدمی، اور سفر کی کوئی تھکاوٹ نہیں، اچانک ہمارے درمیان تشریف لائے، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان چلتے ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے۔ اور آپ کے قریب ایسا بیٹھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، تشہد کی حالت میں جیسا بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، بالکل لگ کر اپنے گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کو ملا کر بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے رانوں پر رکھ دیا۔ یا یہ کہ آنے والے اجنبی آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیا، جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھتے ہیں، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا، یا تو آنے والا اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا، یا یہ کہ آنے والا اجنبی نوجوان آدمی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ صحابہ پریشان، اور آنے والے اجنبی آدمی نے سوال کیا، یا محمد فاخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔
اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھاتا ہے؟ اے محمد، وہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، مجھے سمجھائیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسلام سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا۔ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب، تمہارا اللہ صرف اکیلا ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تمہیں عزت دینے والا، تمہیں ذلت دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہاری دنیا اور آخرت بنانے والا وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وہی پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، اس کی پوجا کرو۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر اور ان کے ختم نبوت پر ایمان لے کر آؤ۔ اسلام سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم، یہی دعوت دیتا ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں، مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بچہ، بوڑھا ہو یا بوڑھی، ہر ایک کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا یقین پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اللہ کے پیغمبر نے آنے والے اجنبی نوجوان کو سمجھا رہے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خوشی ہو یا غمی، سفر میں ہو یا حضر میں، فری ہو یا بیزی، ہر حال میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی بھی حال میں کوئی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ بے نمازی نہ بنو۔ گھروں کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ہر ایک نمازی بن جائے، ہر ایک کے اندر نمازوں کا اہتمام پیدا ہو جائے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہر حال میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، سال میں ایک مرتبہ اپنے مالوں کی، اپنے خزانوں کی، اپنے زیورات کی، اپنی جائیداد کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا حساب ڈال کر غریبوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، جو ضرورت مند ہیں ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان آئے، رمضان کا روزوں کا اہتمام کرو، رمضان کے روزوں کی پابندی کرو۔ جب اللہ نے نوجوان بنا دیا، تم بالغ ہو گئے، صحت ملی ہے، تندرستی ملی ہے،
روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اور تم مسافر بھی نہیں، تم بیمار بھی نہیں، اپنی جگہ صحیح سلامت صحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اجنبی نوجوان کو سمجھایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ تک جانے کی طاقت ہے، اتنا مال، اتنی دولت اور صحت بھی ہے، سارا انتظام ہے، حج بیت اللہ کرنے کی طاقت و قوت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اب حج بیت اللہ کرو، تم پر فرض ہو گیا، تم پر ضروری ہے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب حج تمہیں معاف نہیں ہے، طاقت ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ بنیادی 5 باتیں آنے والے اجنبی آدمی کو سمجھایا۔ وہ آدمی نے سن کر کہا صدقتا، محمد آپ نے سچ کہا، آپ کی باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر سوال کیا ایمان کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا ایمان کیا۔ پھر تیسرا سوال کیا محمد مجھے سمجھائیے احسان کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا احسان کیا ہے۔ پھر آنے والے نے سوال کیا محمد مجھے بتائیے قیامت کب آنے والی۔ آپ نے بیان فرمایا وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر وہ نوجوان نے سوال کیا کم سے کم قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں بیان فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے چند علامتیں وہ نوجوان کو سمجھایا۔ ہر سوال کے جواب میں آپ نے سمجھا دیا۔ وہ نوجوان ہر جواب سن کر کہتا صدقتا صدقتا، محمد آپ نے سچ کہا۔ اتنے سوالات کرنے کے بعد اور جوابات مل جانے کے بعد وہ اجنبی نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے سوال کیا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو فلاں دن میں فلاں وقت میں وہ آنے والا نوجوان جو سوالات کر رہا تھا اور میں جوابات دے رہا تھا وہ نوجوان کون ہے؟ کیا آپ کو معلوم؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں وہ آنے والا کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فَإِنَّهُ جبرائیل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اے عمر وہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ آنے والا سیدنا جبرائیل تھا، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے انسان کی شکل میں سفید لباس پہن کر بالکل نوجوان بن کر اجنبی حالت میں میرے پاس آ کر آپ کو سمجھا دیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے جبرائیل انسان کی شکل میں آیا تھا، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آیا تھا،
جبرائیل آ کر سوال کیا، محمد بتائیے اسلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے پوری تفصیل بیان فرمائی، اللہ کی گواہی دو، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، روزوں کا اہتمام۔ آخر میں بیان فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب جانے کے لیے آپ کے پاس مال ہے، جانے کے لیے آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے جسموں میں طاقت ہے، صحت ہے، بیت اللہ جا سکتے ہیں، حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جبرائیل کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا تم پر حج بیت اللہ فرض ہو گیا ہے۔ اب کاہلی، سستی، غفلت نہ برتو، اب جانے میں جلدی کرو۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا ای الاعمال افضل، پیغمبر ہمیں بتائیے سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اب یہاں سوال کرنے والے صحابہ ہیں، پہلا سوال کرنے والا وہ جبرائیل تھا۔ جو مقصود تھا وہ میں نے آپ کے سامنے وہ روایت بیان فرمائی، وہ روایت کی تفصیل میں نہیں گیا۔ اب یہاں سوال کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ نے سوال کیا ای العمال افضل، پیغمبر ہمیں بتائیے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ ایک روایت میں یوں بیان فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت کو ماننا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ صحابہ نے دوسری مرتبہ سوال کیا ثم ماذا، پیغمبر پھر بتائیے اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں جانا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ روایتیں الگ الگ ہیں، بعض مرتبہ صحابہ نے سوال کیا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان۔ پھر صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز کا اہتمام، تو دوسرے نمبر پر نماز کو بیان فرمایا، تو الگ الگ موقعوں پر آپ نے اس طرح بیان فرمایا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر بیان فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر سوال کیا بتائیے اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں جانا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور بڑا عمل ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا ثم ماذا، پیغمبر پھر بتائیے اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر بیان فرمایا حج مبرور، تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے بڑا عمل حج مبرور ہے۔ حج بیت اللہ کو جانا یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور فضیلت والا عمل ہے۔ حج کرنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ مسلم میں روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ
یہدم ما کان قبلہ، جو اللہ کا بندہ یا بندی حج بیت اللہ کرتے ہیں، اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک بات کہا، حج بیت اللہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ بندوں کے حقوق، کسی کا مال دینا ہے، کسی کا قرضہ واپس کرنا ہے، کسی کی زمین کو دبایا ہے، بہن کا حق دینا ہے، بھائی کا حق دینا ہے، اور جن کا مال لیا ان کا مال ان کو واپس کرنا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا مہر ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ 1 روپیہ کسی کا چھین لیا ہے، جب تک وہ مال ان کے حوالے نہیں کرو گے، ہزاروں مرتبہ حج بیت اللہ کر لو، تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ اللہ حج بیت اللہ کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کی برکت سے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حج کرنا کوئی معمولی نعمت نہیں۔ چند باتیں اشارتاً میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر جو حج بیت اللہ کو جانے والے ہیں یا آئندہ اپنا مال لے کر جانے والے ہیں، سب سنو، سب ان باتوں کے محتاج ہیں۔ حج بیت اللہ جانے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا کیفیت کے ساتھ، کیا ارادوں کے ساتھ، کیا جذبوں کے ساتھ میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جانے سے پہلے اپنا مال دیکھو، اپنی دولت دیکھو، تمہارا مال حلال ہے یا تمہارا مال حرام کا ہے، تمہاری غذا حلال کی ہے یا تمہاری غذا حرام کی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ طیب ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب چیزوں کو قبول فرماتا ہے، حلال چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ تمہارا مال حلال کا، تمہاری سواری کا انتظام حلال کی، تمہارا غلہ، تمہارا اناج، تمہاری روزی حلال کی، اللہ یہ حلال مال کا عمل قبول فرماتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا حال بیان فرمایا، ایک آدمی سفر میں نکلا، اس کا لباس گرد و غبار کی وجہ سے میلا کچیلا اور اس کے بال بکھرے ہوئے، سفر میں نکلا، پریشان ہو گیا، یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ، سفر کی تنہائیوں میں ہوں، یہاں کوئی میرا یار و مددگار نہیں، یہ سفر کی تنہائیاں اور یہ جنگل بیابان، یہاں کوئی میرا تعاون کرنے والا، میرا حال دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ میرا حال تجھے سنانا چاہتا ہوں، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اے اللہ تیری مدد، تیری نصرت میرے ساتھ شامل حال کر دے۔ جب مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مگر جب مسافر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ،
وغذی بالحرام، وہ سفر میں جانے والے تیرا مال حرام کا ہو، تیرا کھانا حرام کا ہو، تیرا پینا حرام کا ہو، تیرا لباس حرام کا ہو، اور تیری غذا ہی حرام کی ہو۔ جب تو دعا کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کہتا ہے میرے بندے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیری غذا حرام، میرے بندے تو ہی بتا تیری دعا میں کہاں قبول کروں، تیرا عمل میں کہاں قبول کروں؟ جب مسافر حرام کے ساتھ جاتا ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، وہ صحابی سے بیان فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 40 دن کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج بیت اللہ نہیں، صرف تلاوت نہیں، اللہ کے نبی نے عمومی طور پر بیان فرمایا ایک حرام کا لقمہ کھاؤ گے 40 دن تک تمہارا کوئی عمل اللہ قابل قبول نہیں کرے گا، تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارا روزہ قبول نہیں، تمہاری تلاوت قبول نہیں، تمہارا درود قبول نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہارا طواف قبول نہیں، تمہارا سعی قبول نہیں، تمہارا مینا کا قیام، تمہارا عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، رمی جمرات کا عمل، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے عمومی طور پر بیان فرمایا ایک لقمہ کھاؤ گے 40 دن تک تمہارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا مال حلال کا ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل حج کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی حج بیت اللہ کے لیے اپنا مال لے کر، حلال مال لے کر، حلال غذا لے کر نکلتے ہیں، سواری پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک یہ ندا لگاتے ہیں، نادوہ مناد من السماء لبیک وسعدیک زادک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور۔ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وہ تلبیہ پڑھنے والے کے جواب میں کہتا ہے تیرا آنا قابل قبول ہے، تیرا آنا منظور ہے، تیرا تلبیہ پڑھنا منظور ہے، اس لیے کہ تیرا زاد سفر، سامان سفر، تیری سواری کا انتظام حلال کی ہے، اور تیرا حج مبرور ہے، تیرا آنا قابل قبول، تیرا آنا جرم نہیں، تیرا آنا کوئی گناہ نہیں، معصیت نہیں، تیرا آنا حج مبرور ہے۔ جواب دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی حرام مال لے کر، حرام غذا لے کر، دوسروں کے حقوق دبا کر بہن کا حق ادا نہیں کیا، جائیداد کے اندر، پراپرٹی کے اندر بھائی کا حق ادا نہیں کیا، بہن کا حق ادا نہیں کیا، کسی کو قرضہ دینا اور ان کا قرضہ ان کو واپس نہیں کیا، اپنا مال حرام کا لے کر اور سواری کا انتظام حرام کی ہے، یہ حرام مال کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، سواری پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ میرے نبی نے بیان فرمایا ناداہ مناد من السماء، آسمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا ہمیں قبول نہیں،
تیرا آنا قابل قبول نہیں، تیرا آنا ہمیں منظور نہیں۔ وزادك حرام ونفقتك حرام وحجك معذور غیر مبرور۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ کہتا ہے تیرا زاد سفر، سامان سفر، تیرا توشہ، تیرا مال، تیری سواری کا انتظام، ہوائی جہاز کا مال کا خرچہ جو بھی ہو، یہ سب تیرا حرام کا ہے۔ ایسی حالت میں آ رہا ہے، تیرا حج مبرور نہیں، تیرا آنا جرم، تیرا آنا مجھے منظور نہیں۔ جب حلال کا لے کر جاؤ فرشتے استقبال کرتے ہیں، حرام کا لے کر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کیوں آ رہا ہے؟ آ بھی گیا، تیرا آنا قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کو جاؤ یا عمرہ کو جاؤ یا یہیں پر رہو، سب سے پہلے ہماری غذا دیکھنا چاہیے، میرا مال حلال کا ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں میری بیوی میری بات مانتی نہیں، میری اولاد میری بات مانتی نہیں، اور میرے کام کرنے والے، میرے نوکر، میرے غلام، میرے پاس مزدوری کرنے والے میری بات مانتے نہیں۔ یہ شکایت کرنے سے پہلے دل کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنی بیوی کو حلال کا کھلا رہا ہوں یا حرام کا، اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کا۔ جب بیوی کے منہ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے وہ تیری بات مانتی نہیں، اولاد کے منہ میں حرام کا مال جاتا ہے تیری اولاد تیری بات مانتی نہیں، تیری کارخانوں میں، تیری فیکٹریوں میں مزدور تیری بات مانتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے پہلے دیکھنا چاہیے میرا حلال کا پیسہ یا حرام کا مال ان کے منہ میں جا رہا ہے۔ ہم حرام کا کھلائے اور یہ کہیں میری بات مانتی نہیں، کہاں سے مانیں گے؟ سب سے پہلے اپنا مال حلال کا ہونا چاہیے۔ ہر عمل قبول ہونے کے لیے حلال غذا ضروری، نماز قبول ہونے کے لیے حلال غذا ضروری، ہماری تلاوت، ہمارا حج بیت اللہ، ہمارا عمرہ، ہر نیک عمل قابل قبول ہونے کے لیے حلال غذا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے، خاص کر حج کا موسم چل رہا ہے، ہمارا حج بیت اللہ اللہ کے لیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے جہاں عمرہ اور حج کا حکم دیا ایک لفظ کہا للہ، علماء جانتے ہیں للہ اللہ نے صاف کہہ دیا، تمہارا عمرہ اللہ کے لیے، تمہارا حج کا عمل اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اپنی زبان سے بیان فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے تمہارا عمل اخلاص سے ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے میرا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تمہارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا مگر وہ عمل جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس عمل کو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، میری نماز سے مقصود، میرے روزوں سے مقصود، میرے حج بیت اللہ کے عمل سے مقصود میرا اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل، ہر عمل سے مقصود اور مطلوب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ نیت کے ساتھ، یہ جذبے کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا عمل اللہ قبول فرماتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تمہارا ہر عمل تمہاری نیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر، کیا مطلب؟ تمہاری نیت کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ تمہاری نیت کو دیکھ کر تمہارا عمل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر اخلاص ہے، تمہاری نماز قابل قبول۔ تمہاری زکوٰۃ کے اندر اخلاص ہے، تمہاری زکوٰۃ قابل قبول۔ تمہاری اولاد کی تربیت اللہ کے لیے، تمہارا وہ عمل قابل قبول۔ تمہارا حج، تمہارا عمرہ اللہ کے لیے، تمہارا یہ عمل بھی قابل قبول ہے۔ جب ریاکاری آ جاتی ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور جانے سے پہلے اپنے اعمال دیکھنا چاہیے۔ میرے اندر نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، کون سے اعمال میرے اندر پیدا ہوئے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہر مہینہ جانے والے عمرہ کو جاتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں حج بیت اللہ کو جاتے ہیں۔ خاص کر ہمارے درمیان میں رہنے والے لوگوں کا حال دیکھیے، جانے سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ جانے سے پہلے وہی بے نمازی کا حال، جانے سے پہلے وہی حال، جانے کے بعد وہی حال، واپس آنے کے بعد بھی وہی حال۔ جانے سے پہلے نماز کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، درود کا اہتمام نہیں، توبہ کا اہتمام نہیں، زبان میں سچائی نہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، معافی تلافی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، کیا صورت لے کر آ رہے ہو، کون سا چہرہ لے کر آ رہے ہو، کون سا جسم لے کر آ رہے ہو، اور کون سا مال لے کر آ رہے ہو، کتنا مال لے کر آ رہے ہو۔ اللہ تمہاری شکل، اللہ تمہارا مال، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ میرے محبوب، میرے پیغمبر نے بیان فرمایا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حج بیت اللہ کو جانے سے پہلے تمہارے دلوں میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، آخرت کا یقین پیدا ہوا، نبیوں کی عظمت پیدا ہوئی، صحابہ کے اخلاق پیدا ہوئے، بیت اللہ کی عظمت پیدا ہوئی، مدینے سے تعلق پیدا ہوا، وہاں کی ہواؤں سے، وہاں کی فضاؤں سے تمہارے جسم کے ذرے ذرے میں تعلق پیدا ہوا، عظمت پیدا ہوئی۔ کیا حال، کیا دل کا حال لے کر جا رہے ہو؟ اللہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ جانے سے پہلے کون سے اعمال زندہ کر کے جا رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ کون کتنا خرچ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ تمہارا دلوں کا حال، تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہارے جذبات، تمہارے عزائم، تمہارے دل کی دنیا کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ یہ چیزیں لے کر جاؤ، تقویٰ لے کر جاؤ، اللہ کی معرفت لے کر جاؤ، نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے صفات، ان کا مزاج حاصل کرنے کے لیے جاؤ، بیت اللہ کی عظمت اور اس کی محبت پانے کے لیے جاؤ، مدینے کے اعمال، وہاں کی نورانیت، وہاں کی روحانیت زندگیوں میں اتارنے کے جذبے کے ساتھ جاؤ۔ اللہ یہ دلوں کا حال دیکھتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے، جانے کے بعد ہمارے سے کوئی گناہ
سرزد نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مکے کے باہر رہ کر رقیہ ایک جگہ ہے، اس جگہ میں 70 گناہ کروں اور مکے میں 1 گناہ کروں، باہر رہ کر گناہ کروں میں یہ گوارا کر لوں گا، مکے میں رہ کر 1 گناہ کروں یہ میں گوارا نہیں کروں گا۔ باہر رہ کر 70 گناہ کرنا، مکے میں رہ کر 1 گناہ کرنا، دونوں برابر ہو جاتے ہیں، 1 گناہ کرنا بھی میں گوارا نہیں کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہی بیان فرماتے ہیں، باہر رہ کر میں 70 گناہ کروں یہ میں گوارا کر لوں گا، مکے میں رہ کر 1 گناہ کروں یہ میں گوارا نہیں کروں گا۔ اسی لیے علماء، فقہاء اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر علماء یہی بیان فرماتے ہیں، مکے کا قیام زیادہ نہ کرو، مکے میں زیادہ قیام کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ لکھا؟ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جائیں گے تو نظر آئے گا کیا بے ادبی، کیا بے حرمتی کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جانے کے بعد گناہ نہ کرو۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت نقل فرمائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے بھتیجے، چھوٹا بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عورت آئی، سوال کیا، یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، سواری میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، بیٹھنے کی، چلنے کی طاقت نہیں، معذور ہو چکا ہے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، حج بدل کر سکتی ہے۔ یہ سوال جواب ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا عورت کی نظر بچے پر، بچے کی نظر عورت پر جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی شق الآخر، اللہ کے نبی نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا، امت کو یہ پیغام دیا، حج کے دنوں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کی عورتیں آتی ہیں، تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، تمہاری آزمائش لی جاتی ہے، تمہاری آنکھوں کا حال کیا، تمہارے دل کا حال کیا، وہ امتحان کی جگہ طواف کے دوران تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، سعی کے دوران تمہاری آنکھوں کا امتحان، منا کا قیام، عرفات کا قیام، جہاں بھی جاؤ تمہاری آنکھوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرو گے یا حسن و جمال کا نظارہ کرتے ہوئے رہ جاؤ گے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ابن اخی ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، اے میرے بھتیجے آج کے دن اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، کان کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کر لے، اللہ تیری مغفرت فرما دیں گے۔ وہ امتحان کی جگہ ہے، وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ گویا یوں تصور کرے میدان محشر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اس حال میں تمہارے جسم پر لباس نہیں ہوگا، ننگے برہنہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہوگا، اور تمہاری ختنہ نہیں ہوئی ہوگی، جیسے پیدا ہوئے ختنہ نہیں ہوئی تھی، سیم اسی حال میں محدثین نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے، دنیا کے اندر تمہاری ختنہ کر کے جو چمڑا پھینک دیا گیا میدان محشر میں، وہی چمڑا تمہارے جسم کے وہ حصے میں لگا دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ یہ بیان فرمایا امی جان عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ میدان معشر میں مردوں کا یہی حشر، عورتوں کا بھی یہی حشر، دونوں برہنہ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے، یا رسول اللہ مرد عورت کو دیکھ رہا ہوگا، عورت مرد کو دیکھ رہی ہوگی، کیا وہاں پر حیا نہیں ہوگی؟ وہاں پر شرم نہیں آئے گی؟ دونوں برہنہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا حال ہوگا؟ جن کے دلوں میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، یہی خیال کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، پھر دیکھو اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو بغیر پردہ کے بازار گلیوں میں بھیجتے ہیں، دلوں میں غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ امی جان عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ قیامت کا خطرناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، ویسے منظر میں کون ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا؟ سب کو اپنے حال کی پڑی ہوئی ہوگی، میرا کیا ہوگا؟ جو میدان محشر کا منظر ایک جھلک مکہ مکرمہ میں نظر آئے گا، جہاں مردوں کا عورتوں کا خلط ملط ہوگا، میل ملاپ ہوگا، حتیم میں جاؤ گے کبھی کبھی ایسا منظر نظر آئے گا، ہم درمیان میں ہیں، چاروں طرف اجنبی عورتیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ایسا موقع آئے گا ہمارے دائیں بائیں جانب، ہمارے پیچھے جانب چاروں طرف عورتوں کا ہجوم ہوگا۔ یہ میدان محشر کا منظر کی ایک جھلک ہمیں نظر آئے گی، وہاں کے میدانوں میں، وہاں کی جگہوں میں گویا کہ میدان محشر کا ایک جھلک نظر آئے گا، ویسے منظر میں تمہاری آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، آزمائش لی جا رہی ہے، کون اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا؟ کون اپنے دل کی حفاظت کرے گا؟ کون اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا؟ میں کیا سناؤں؟ سیاہ ستہ کی کتابوں میں، ہر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کا یہ پیغام موجود ہے، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، میدان محشر میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو فوٹو پکڑتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ کیا حال ہے مکہ اور مدینے کا؟ ایک زمانہ تھا ہر ایک کا ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے یا ربی یا ربی اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم انصرنی، ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے زبانوں سے کہتے تھے اے اللہ مجرم بن کے آیا ہوں، معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، میری مدد ناز میری مدد فرما دے۔ یہ صدا لگائی جاتی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے سیلفی لینے کے لیے، سیلفی لے رہے ہیں، ادھر دعا بھی کر رہا ادھر سیلفی بھی لے رہا ہے۔ کتنا بڑا حرام خور ہے، عام ہو گیا میرے بھائیوں، گناہ نہیں سمجھتے، جرم نہیں سمجھتے۔ روزے کے پاس جاتا ہے، زبان پر درود، ہاتھ میں سیلفی لے رہا ہے، میری جورو دیکھے، میرے بچے دیکھے، میرا خاندان قبیلہ میرا عمل دیکھے۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا لے کر واپس آؤ گے؟ سیلفی لینے کے لیے گئے تھے، اللہ کی رضا پانے کے لیے گئے تھے، فوٹو لینے کے لیے گئے تھے، یا اللہ کو منوانے کے لیے گئے تھے؟ جہاں دیکھو سیلفی، جہاں دیکھو ویڈیو، جہاں دیکھو فوٹو کا بھرمار نظر آتا ہے۔ گناہ نہیں؟ تمہارے حج کی نورانیت، روحانیت، تمہارے طواف کی روحانیت، تمہاری دعاؤں کا اثر، تمہارے ہر عمل کا اثر یہ سیلفی کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اس کا احساس نہیں۔ چلو وقت زیادہ ہو گیا، ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کئی باتیں کہنا چاہ رہا تھا، وقت ساتھ نہیں دیا، میں کیا کروں؟
ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جانے سے پہلے علماء سے تعلق تھا، اولیاء اللہ سے تعلق. جانے سے پہلے صحابہ کی محبت، حضرت عمر کی محبت، حضرت عثمان کی محبت رضی اللہ عنہما، ائمہ اربعہ کی محبت. لوگ بیت اللہ کو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں جا کر اپنے علماء سے بدظن، فقہا سے بدظن، امام اعظم ابو حنیفہ سے بدظن، یہاں تک کہ بعض صحابہ سے بدگمانی پیدا کر کے واپس آتے ہیں. جانے سے پہلے اپنے مسائل کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے اپنی نماز صحیح سمجھتے تھے. کئی لوگ جا کر واپس آتے ہیں، نمازوں میں تبدیلی، نمازوں میں بدلاؤ، رہن سہن میں بدلاؤ، اپنی سوچ اپنی فکروں میں بدلاؤ، اور کہتے ہیں کیوں بھائی کیا ہوا؟ ارے ہم بیت اللہ کے امام کو دیکھے ہیں، وہاں کے ائمہ حرم کو دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہزاروں ہر سال علماء جاتے ہیں حج بیت اللہ یا عمرہ کے لیے. کیا یہ علماء وہاں کے ائمہ حرم کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ وہاں کے اماموں کا عمل کیا؟ وہ نماز کیسا پڑھاتے ہیں؟ جنازے کی نماز کیسا پڑھاتے ہیں؟ رمضان میں تراویح کا عمل کیسا؟ وطر کا عمل کیسا؟ اور دیگر اعمال کیسے؟ کیا یہ علماء دیکھتے نہیں؟ پورے علماء اندھے کیا؟ پورے علماء بہرے کیا؟ ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ تم کیا دیکھتے ہو؟ تمہارے سے زیادہ علماء جانتے ہیں، علماء دیکھتے ہیں. مگر ہزاروں علماء، فقہا، مفتیان اکرام، بڑے بڑے علماء ہر سال جاتے ہیں، جا کر واپس آتے ہیں، مگر ائمہ سے کوئی بدگمانی نہیں، صحابہ سے کوئی بدگمانی نہیں، صحیح سلامت جاتے ہیں، صحیح سلامت آتے ہیں. اور مدینہ بیت اللہ کے ایک امام کی محبت، ان کی عظمت اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں. دل چاہتا ہے وہاں کے اماموں کے پیر دھو اور وہ پانی پی لو. اس سے زیادہ محبت وہاں کے اماموں کی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے. تم کیا دیکھتے ہو وہاں کے ائمہ کو؟ تمہارے سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں، مگر وہاں کے ائمہ سے کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، اور ائمہ اربعہ سے کوئی عداوت نہیں، صحابہ سے کوئی بدگمانی نہیں. علماء محفوظ ہو کے آتے ہیں، دلوں کو پاک و صاف کر کے آتے ہیں. مگر چند لوگ جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کوئی رفع دین کر رہا ہے، وہاں کے امام یہ عمل، اور جنازے کا وہ عمل، اور اقامت کا وہ عمل، یہ عمل وہ عمل دیکھ کر واپس آتے ہیں، گویا کہ دماغ خراب کر کے آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کام نہ کرو. یہ پاگل ہیں کیا تم؟ دیوانے ہیں کیا تم؟ یا کیا دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے کیا تمہارے؟ علماء جانتے ہیں کوئی بدلاؤ نہیں، تم جاتے ہو بدلاؤ کر کے آ جاتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے عقائد کی حفاظت کرو. اسی لیے میں نے بار بار کہا، تم کیا دیکھتے ہو ائمہ حرم کو؟ تمہارے سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ وہاں کے ائمہ کی نماز ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر جمعہ مکہ اور مدینے کا جمعہ کا بیان ہم سنتے ہیں، مگر کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرتے. زندگی میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر بدگمان ہو کر آ جاتے ہیں. میں نے اشارہ کیا، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھیے، اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے، علماء سے تعلق پیدا کیجیے، فقہا سے تعلق پیدا کیجیے، صحابہ سے تعلق پیدا کیجیے. تمہارے عمرے کا عمل، تمہارے حج کے عمل کی وجہ سے تمہارا دل گندا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دماغ گندا نہیں ہونا چاہیے. پاک و صاف جائیے، پاک و صاف واپس آئیے، علماء سے تعلق پیدا رکھیے. اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو لگاؤ، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری نصیب فرمائے.
یہ جذبوں کے ساتھ، یہ ارادے کے ساتھ اللہ کے گھر کا تعاون کرنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔